بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جس آیت مبارک کی تلاوت کی، بہت مختصر، بہت شارٹ ایک آیت ہے سورہ مبارک رحمان کی۔ سورہ رحمان قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جو ایک برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا سورہ، عجیب سورہ ہے کہ پورے قرآن کے 114 سوروں میں 114 سوراز ہیں نا، تو پورے 114 سوروں میں اللہ کا ایک سٹائل معلوم ہوا کہ اللہ بات کیسے کرتا، لیکن یہ ایک سورہ ایسا ہے جس میں اس نے اپنے طریقے کو بدلا۔ اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کبھی نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر چیز اس کی، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا کہ کیا چیز اس کی نہیں ہے، ہر چیز کا کریٹر وہی۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں یہ جو سورہ ہے رحمان، اس میں اس نے اپنے احسانات کو گنایا، جو اس نے فیورز کیے ہمارے اوپر۔ اس کا احسان تو اتنا ہے، اتنے احسانات ہے کہ اگر ہم پوری لائف سجدے میں سر رکھ کر گزار دیں تو اس کا احسان ختم نہیں ہوگا۔ اتنا احسان ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے، اس کے بعد جو دوسرا احسان ہے وہ محمد اور آل محمد کا ہے۔ دوسرا احسان محمد اور آل محمد کا، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا۔ سب سے بڑا احسان، اس سے بڑا کوئی احسان ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور کی امت میں ہوتے تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ سب سے بڑا احسان، محمد اور آل محمد کی محبت ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ اگر تم دیکھو ہماری محبت کسی کے دل میں تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو۔ کیوں دو دعا؟ اس لیے دو کہ اس نے پاک اور پاکیزے طریقے سے تمہیں پالا، اور تم فرش، آپ ایک چیز یاد رکھو، اگر آپ آج کلمہ پڑھ رہے، آپ فرش عزا پہ ہیں، آپ مجلس کر رہے، آپ زیارات کو جا رہے، آپ حج کر رہے، عمرہ کر، جو بھی کر رہے عبادت، یہ صرف بیکاز آف یور پیرنٹس۔ اگر پیرنٹس صحیح نہیں ہوتے تو نہ تم فرش عزا پہ آتے، نہ تم اللہ کی عبادت کرتے۔ آج یہ مت سوچو کہ ہم یوں ہی عبادت کریں، یہ ماں باپ کی وجہ سے۔ پہلا احسان اللہ کا، دوسرا محمد اور آل محمد، تیسرا احسان تمہارے ماں باپ کا۔ ویسے تو بہت احسان آتے ہیں، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں ورنہ پوری مجلس خالی اسی پہ گزر جائے گی۔ ماں باپ کا احسان، ماں اور باپ دونوں کو الگ الگ کیا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کیا کہ تم ماں کا سٹیٹس زیادہ ہے، باپ کا سٹیٹس کم ہے، یہ کبھی نہیں کہا۔ دونوں کا سٹیٹس برابر ہے۔ ہمارے لیے، اولاد کے لیے ظاہری طور پہ الگ ہوگا، لیکن ہمارے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ماں کو میں بہت چاہتا ہوں، باپ کو نہیں چاہتا، یہ نہیں کر سکتے، بلکہ دونوں کا سٹیٹس جو ہے بالکل برابر ہے۔ ہم اولاد کی نگاہ میں اولاد کو ویسے ہی ریسپیکٹ کرنا ہے کہ جیسے ایک ماں کی ریسپیکٹ کرے، اسی طرح باپ کی ریسپیکٹ ہے۔ لیکن ماں کا سٹیٹس اسی لیے تھوڑا سا ظاہری طور پہ بڑھا دیا گیا کہ باپ کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ کیوں ہے؟ اب اس کے ریزن میں آج یا کل میں بتا دوں گا۔ تو ماں باپ کا احسان یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، جب تک زندہ ہے ٹھیک ہے، مرنے کے بعد تو اور زیادہ بڑھ گیا۔ اگر ہمارے ماں باپ اس وقت زندہ نہیں ہے تو آج کی رات، اب جمعرات بھی آج آ گئی، تھرسڈے نائٹ سو امپورٹنٹ، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا جمعرات، لیکن اس کی ٹاپک جمعرات تو مسلسل بول سکتے ہیں کہ جمعرات کیا ہے۔ یہ تھرسڈے نائٹ ہمارے صرف اور صرف جس کے مر گئے نا ماں باپ، ان کی رات ہے۔ یہ رات ہماری نہیں ہے۔ آپ نے دعائے کمیل ابھی پڑھی، دعائے کمیل سے فکر کیا بدلی، تھنکنگ کیا بدلی، چینج کیا ہوا؟ تو رحم کرنے والا ہے، کس پہ رحم کرنے والا ہے؟ وہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم کتنا رحم کرنے والے؟ اصل بات یہ ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، رحمان و رحیم ہے، ہم کتنا رحم کرنے والے؟ دوستو، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص نے آگے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت عبادت کی اور اس وقت میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو کیا کہا رسول نے؟ رسول چاہتا تو ایک لمحے میں اس کی زندگی بدل جاتی، لیکن رسول نے دعا نہیں کی۔ رسول کو بتانا تھا کہ ماں باپ کی رائٹ کیا ہے۔ کہا جا ماں باپ کی خبر، ماں باپ سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے۔ اس نے کہا میرے ماں باپ تو مر گئے۔ کہا مر گئے تو ان کی لحد پہ جا، ان کی خبر پہ جا، ان کے گریو پہ جا۔ کہا وہ بھی نہیں معلوم ہے کہاں ہیں۔ تو کہا نشان بنا، ماں کے پینتھی، ہمیشہ یاد رکھو، ماں کے پینتھی بیٹھو، ان کے پیروں کی طرف، باپ کے سرانے بیٹھو، اور کہا ہمارا واسطہ دے کے دعا کر۔ کیا رسول چاہتے تو ایک لمحے میں اس کی زندگی نہیں بدلتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اشارہ کرتے ہو جاتی؟ لیکن اللہ کے رسول نے رائٹس آف دی پیرنٹس بتائے کہ یہ مت سمجھو کہ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہے تمہارے لیے دعا ہے۔
دوستو لٹرلی ماں باپ کا ایسا شیڈ ہے ہمارے اوپر، رحمت کا ایسا شیڈ آتا، ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. اور یہ ایسا شیڈ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے شیڈ ہے، ایک دفعہ چلے گئے شیڈ چلا گیا. تو انہیں آپ کے اوپر رحمت 24/7 برس سکتی اگر ماں باپ تم سے راضی ہے. 24/7 آپ کے اوپر رحمت آ سکتی، لیکن کب؟ اگر تم نے ان کو راضی کیا. آج تھرسڈے نائٹ ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو کہ پروردگار تو ان کو سلامت رکھ. روز دن میں ایٹ لیسٹ 5 مرتبہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھنا، 5 دفعہ 5 ٹائمز، اور پڑھ کے دعا کرنا کہ پروردگار تو میرے امام کی سلامتی کے ساتھ میرے ماں باپ کو سلامت رکھ. یہ لازم 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 مست ہے بابا، مست ہے. جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو پہلے اپنے امام کے لیے دعا کرو، پھر ان کے بعد بولو ماں کے لیے. اچھا اس میں آپ کو ماں باپ کا سٹیٹس کیسے بڑھتا، ماں باپ کی ہیلتھ کیسے ہوتی؟ اب سنو، مثال کے طور پہ آپ امام کے لیے روز بول رہے، امام کو بول رہے، یو آر سیئنگ ٹو یور امام کہ مولا اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا پڑھے. اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کرو، 5 صلوات پڑھو یا 9 مرتبہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار اس صلوات کا واسطہ تو میرے امام کو، زندہ امام کو سلامت رکھنا، سلامت رکھنا. اب دنیا کا طریقہ کیا؟ آپ نے جیسے یہاں لیکچر میں دعا کی کہ اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ، اب امام کے بعد امام کیا کریں گے آپ کے لیے؟ جیسی امام کے پاس فرشتے پہنچے یہ 9 صلوات کو لے کر اور کہا کہ آپ کے فلاں شیعہ نے لیسٹر میں آپ کے حق میں دعا کی، مثال دے رہا میں، دعا کی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو امام پلٹ کر آپ کے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا. چھٹے امام کا جملہ ہے نا کہ ان کے ماں باپ کے حق میں دعا کرو. جب ہماری محبت دیکھو، جب امام دعا کرے گا کہ اللہ اس کے ماں باپ کو بھی اچھا رکھ، آپ کے ماں باپ کی زندگی بڑھتی، آپ کی زندگی بڑھتی کہ جب آپ ماں باپ کے لیے دعا، امام کے لیے دعا کرتے. اور جمعرات آج کی رات جب آئے دوستو، گھروں کو جا کے میں 5 یا 10 منٹ کا ایک ہوم ورک دے رہا. اگر آپ نے کر لیا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو یہ 10 منٹ کا ہوم ورک آج ٹرائی کرو. یہ تھرسڈے نائٹ ہے، یہ 2 شہادتوں کے بیچ کی رات ہے. 2 نے 13 والی شہادت بی بی کی گزر گئی اور اب 3 والی شہادت آ رہی، یعنی 75 اور 90 ڈیز کے بیچ والی جمعرات آئی. اب نیکسٹ تھرسڈے جب آئیں گا تو بی بی کی شہادت ہو جائے گی. تو بس یہ 2 جمعراتوں کے بیچ میں، 2 شہادتوں کے بیچ میں ایک بی بی کا عمل کل کرنا. جا کے کل نماز ظہرین کے بعد آپ جمعہ پڑھ لو، جمعہ پڑھنے کے بعد اگر امام بارگاہ میں کر سکتے ہیں امام بارگاہ میں، لیکن اس میں شرط ہے کہ ظہرین میں پڑھنا. یہ نہیں کہ آپ مغرب میں پڑھ رہے یا فجر میں پڑھ رہے. یہ ایکسٹرا آرڈنری عمل ہے بی بی کا، جو میں آج آپ کو آج بی بی کی شہادت کے تو 4 دن جو جتنی میری مجلسیں ہیں روز ایک بی بی کا ایک عمل دوں گا. یہ میرا عمل نہیں، یہ شہزادی کونین خاتون جنت کا. ماں باپ کے حق میں یہ بڑا ثواب ہے. جن کے ماں باپ مر گئے ان کے لیے بھی بہت اچھا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی زندگی کے لیے دعا کرو. لیکن آج کی رات جو عمل کرو وہ یہ کرو کہ جب گھر کو واپس جانا تو آج 2 رکعت مغفرت والدین کی نماز پڑھنا. کون سی نماز؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب والی نماز نہیں. 7 مرتبہ سورہ خلق پڑھ کے، 7 ٹائم سورہ خلق دونوں رکعتوں میں پڑھ کے یہ نماز اپنے ماں باپ کے لیے پڑھو. اور یہ نماز کے لیے ہمارے تمام علماء نے یہ بات کو لکھی کہ اگر جو شخص شب جمعہ میں اور شب جمعہ میں یہ نماز پڑھے اور پڑھ کے، اگر ماں باپ تمہارے زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہے تو ان کے لیے بھی پڑھو. پڑھ کے کیا بولو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر کے میرے ماں باپ کو امام کے صدقے میں سلامت رکھ کر، ان کو صحت کے ساتھ رکھ کر. اب یہ نماز آپ کو نیکسٹ ویک تک آپ کے والدین کا ایک پروٹیکشن ہے. امام کی وجہ سے امام کے لیے دعا کر رہے کہ پروردگار تو میرے امام کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت رکھ. اور اگر ماں باپ مر گئے تو ان کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ ساتھ ساتھ قل واللہ کے ساتھ آپ نے پڑھی اور پڑھ کے آپ نے دعا کی کہ آج شب جمعہ ہے، آج کی رات میرے ماں باپ کو بخش دے. اور وہ ہدیہ میت کی نماز جو لاسٹ ٹائم میں نے بتائی تھی وہ ضرور پڑھنا. یہ 2 پڑھ کے زیارت وارثہ تو آپ یہاں پڑھیں گے، لیکن آج کی زیارت وارثہ تھرسڈے کی آپ اپنے ماں باپ کو ہدیہ کر دو. بس یہ لازم ہے. یہ 3 چیز. آخری چیز سورہ ملک. سورہ ملک شب جمعہ اپنے والد، اس لیے کہ دوستو اگر تم نے یہ عمل نہیں کیا،
वारिसा नहीं भेजी, हदिया मैयत नहीं भेजी, तो तुम यकीन करो हमको पता नहीं कि मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, लेस्टर में है तो ठीक है, वरना तुम हमारी आंखों के सामने पढ़ दे। तुम्हारे माँ बाप आज की रात लिटरली भीख मांगते, लिटरली आज की रात तुम्हारे माँ बाप पूछते, इसलिए कि जो वाकयात मिलते हैं, जो किताबों में शेख अब्बास ने भी लिखा, अल्लाह मजलिसी ने भी लिखा कि जुमेरात की रात जब आती है तो जितनी रूहें अल्लाह के पास, जितने मरहुमीन है मौला के चाहने वाले, उन सबको परमिशन मिलता, सबको इजाजत मिलती, वो लेस्टर में होने दो या इंडिया में होने दो या पाकिस्तान में होने दो या दुनिया के किसी हिस्से में, जाओ अपने बेटे के पास और जाकर कुछ लेके आओ। लिटरली जितनी तुम्हारे मरहूम माँ बाप है वो वेट करते, मिसाल के तौर पे आज आपने कुछ नहीं भेजा, अब फ्राइडे से नेक्स्ट थर्सडे तक दे रियली वेट कि शायद मेरा बेटा कुछ दे दे, शायद मेरी बेटी कुछ दे दे। यहां तक कहा गया कि मिसाल के तौर पे आपने इस इमाम बारगाह में एक ग्लास ऑफ वाटर आपने किसी मोमिन को दिया, आप सोचो 1000 मरतबा कोई आप पानी पी रहे और कोई आके खड़ा हो गया बाजू, तो हम क्या करते, फौरन पानी लेके उसको दे देते, एक गिलास पानी पी ले। उसी तरह अगर तुमने ग्लास ऑफ वाटर दिया लेकिन तुमने नियत ये की कि परवरदिगार इस पानी को जो मैं पिला रहा एक मोमिन को, इसका सवाब मेरी माँ को दे दे, मेरे बाप को दे दे, आप सोच नहीं सकते कि एक ग्लास ऑफ वाटर का तुम्हारे माँ बाप को अजर क्या मिलता। छोटी चीज है, नमाज की बात नहीं कर रहा, कुरान की बात नहीं कर रहा, किसी को लिफ्ट दे रहे तुम, इसलिए कि उनका एहसान तो हम उतार नहीं सक रहे, हम उतार ही नहीं सकते मां बाप का एहसान जो उन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन ये तो कर सकते हैं, ये तो कुछ दे सकते अपने मां बाप को। अगर हम नहीं दे रहे, यकीन करो छठे इमाम के पास एक शख्स ने आके कहा, मौला, गौर से सुनना, मौला मैं परेशानियों में आ गया, अब यह हालत होगी, सोने को गोल्ड को हाथ लगाता मिट्टी बन जाती। ताजिर हो, बिजनेसमैन हो लेस्टर का, सोने को हाथ लगा रहा, मिट्टी बन जा रही, दरवाजे सब बंद होते जा रहे, मुझे घेर लिया गया बड़े बलाओं में। तो इमाम ने कहा कितने साल से? कहा मौला लास्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स है, ये बिजनेस में लॉस, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, ये टेंडर में लॉस, इसमें लॉस, इसमें लॉस, इसमें लॉस। अब तो स्टेज ही आ गया कि मैं डेप्थ्स में आ गया और सोना मेरे हाथ से निकल जा रहा, काम ऐसा यहां तक आते, मुंह तक रुक जाता। मैं क्या करूं मौला, हर नमाज शब पढ़ता हूं, ये दुआ पढ़ता हूं, ये दुआ पढ़ता हूं, ये चीज करता हूं। अब सुनो दोस्तों, क्या अजीब बात है। कहा मौला मैं क्या, व्हाट यू वांट मी टू डू? बच्चे बीमार, मेरी हेल्थ बिल्कुल डाउन होती जा रही, फिक्र में, माइग्रेन शुरू हो गया, आधे सर का दर्द शुरू हो गया, मौला मैं इतना परेशान हो गया, प्लीज लेट मी नो मौला मैं क्या करूं? इमाम ने कहा तेरे माँ बाप जिंदा है? उसने कहा बाप को मर के तो बहुत जमाना हो गया, माँ जिंदा है, सॉरी माँ का इंतकाल अभी हुआ, बाप तो बहुत जमाना पहले मर गया। तो इमाम ने कहा कि कब हुआ तेरी माँ का इंतकाल? कहा मौला हार्डली 3-4 महीने हुआ। आप सोचो दोस्तों, स्टेटस बताना था। इमाम ने अपने हाथ को ऐसा मारा पीठ पे, सिर्फ इमाम का जुमला सुनना। इसने क्या क्या कहा? बीमारी, बिजनेस, लाइफ का ग्राफ, बच्चों के घर की परेशानी, अंधेरा जिंदगी में, 3-4 महीने सोने को हाथ लगाता रुक जाता, मुंह तक रिस्क आता रुकता, मैं क्या करूं, फिनिश ना मौला, डेप्थ्स में आ गया, इतना बड़ा बिजनेसमैन। इमाम ने ऐसा हाथ मार के कहा सुन, जो रातों में उठ के तेरे लिए दुआ करती थी वो खत्म हो गई। दुनिया के हर रिश्ते में, गौर से सुनना, हर रिलेशनशिप में, दुनिया के वाइफ हस्बैंड, भाई भाई, बहन बहन, हर रिश्ते में, कजन्स में जेलसी है सिवाय मां बाप के रिश्ते में। यह इतना क्लीन और पाक रिश्ता है। इमाम कहते हैं रातों में उठ के अंधेरों में जो तेरे हक में दुआ करती थी चली गई, अब तू उसके लिए मगफिरत की दुआ कर, तेरे हालात सही होंगे। इमाम चाहते 1 सेकंड में इसकी जिंदगी बदल जाती। कायनात का मालिक है, 1 सेकंड में जिंदगी को बदल सकता था, लेकिन जस्ट ही वांट्स टू शो कि पेरेंट्स की रेस्पेक्ट क्या है, पेरेंट्स की राइट क्या है। तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि जिनके मां बाप जिंदा, अल्लाह उनको सलामत रखे,
اور جو مر گئے آج کی رات دوستو مغفرت کی نماز ضرور پڑھنا اور سورہ ملک پڑھ لو. سورہ ملک مرنے والے کے لیے ایک سپرے کا کام کرتا ہے. سپرے آپ جیسا مارتے ہیں ایسا کیسا جاتی ہے, اسی طرح سورہ ملک. بس بات کو میں یہی روک رہا, کل یہیں سے شروع کروں گا کہ سپرے کیسا ہوتا ہے. سورہ ملک کے ساتھ ایک اللہ کے یہ رسول کا جملہ ہے, عابد بالغرامی کا جملہ نہیں. سورہ ملک کے ساتھ یہ واقعہ ہے, وہ واقعہ کل پڑھوں گا, آج میرا ٹائم ہو گیا. تو سورہ ملک پڑھو. سورہ ملک آج کی رات تو اچھا ہم نہیں پڑھ سکتے نا, اب مثال کے طور پہ امام بارگاہ سے آپ کو گھر کو جانا ہے, ویری اسمال سورہ, آپ ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور لگا کے سن لو. لیکن جب سورہ چلتے رہتا تو بات چیت نہیں کرنا, دوسرے ٹیلی فون پہ بات نہیں کرنا, پر پراپرلی سورہ کو سنو. 10 منٹ لگیں گے, ہارڈلی 10 منٹس, ہارڈلی 10 منٹس. اس سے بڑا سورہ نہیں ہے. اگر آپ خود پڑھ سکتے تو ویری گڈ, نہیں پڑھ سکتے ٹیلی فونز میں جاؤ, قرآن مجید کے سوروں میں جاؤ, ڈاؤن لوڈ کرو اور سورہ ملک پڑھ لو. سورہ ملک پڑھ کے کرو کیا, سورہ ملک سٹارٹ کرے جب خاموش بیٹھو, بیوی آپ ہسبینڈ وائف پورے بیٹھ کے خاموش سنتے رہو. گاڑی میں اگر 10 منٹ کی آپ کی ڈرائیو ہے یہاں سے گھر تک کی, تو 10 منٹ میں سورہ ہو جائے گا. 10 منٹ پوری سن لی, راستہ بھی بڑا آرام سے گزرا. جیسے ہی آپ پہنچے ایک سورہ ختم ہوا, کچھ مت کرو, 9 مرتبہ صلوات پڑھ کے بولو کہ پروردگار اس سورے کا ثواب میرا باپ, میری ماں, میرا بھائی, میری بہن, لسٹر کے جتنے مرحومین ہیں, جتنے ہمارے علماء گزرے, ہمارے مرجع گزرے, اللہ اس کو ثواب پہنچے. آپ بلیو نہیں کریں گے, سورہ ملک کے بارے میں یہ ہے کہ اجنبی سے اجنبی ہو, عذاب سے کسی کے اوپر عذاب آ رہا, اور جمعرات کے دن تم نے سورہ ملک پڑھ کے اس کو ہدیہ کیا, تو اللہ معصومین کے وسیلے سے اس سورے کو بنایا اس لیے گیا کہ تھرسڈے نائٹ رحمت اگر چاہتے. اور آپ سوچو, آپ نے آج سورہ ملک اپنی ماں کو, اپنے باپ کو بھیجا, آپ سوچ نہیں سکتے, خدا نہ خواستہ اگر تمہارا باپ, تمہاری ماں, خدا نہ خواستہ, بار بار بول رہا خدا نہ خواستہ, فشار خبر میں ہے, کوئی تنگی ہے, کوئی سختی ہے, کوئی مصیبت ہے, but we don't know کہ what's happening inside, ہو رہا کیا inside. آپ یہ سورہ رکھا گیا اس لیے کہ تم اپنے ماں باپ کو گفٹ دے دو آج کی رات, اور جب تھرسڈے نائٹ تم نے گفٹ دیا تو ہو سکتا ہے یہ سورہ ساری تکلیف کو دور کر کے, جس کے اندھیرے ہیں اس میں نور کو پہنچاتا, روشنی کو پہنچاتا, اور خبر کو اتنا روشن کر دیتا یہ سورہ کہ پھر یہ سورہ 1 سال 2 سال بعض وقت تو یہاں تک ہوتا کہ ایک ہی سورہ نے اس کی تقدیر بدل دی, ایک ہی سورہ نے مرحوم کی ڈیسٹینی بدل دی. آج کی رات کرنا مرحوم, سارے مرحومین کے لیے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے, ان کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں.